نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے جو مقاصد خود بیان فرمائے، ان میں سے سرکار نے ایک بڑا مقصد یہ بیان فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ انسان بڑا پکا نمازی ہو، بڑا پکا حاجی ہو، اس کا سارا لباس مذہبی ہو، اس کا دعویٰ بھی یہ ہو کہ میں بہت کامیاب دیندار آدمی ہوں، لیکن اس کا رویہ، اس کا لین دین کرنا، اس کا لوگوں سے معاملات کرنا، اس کا لوگوں کے بیچ وقت گزارنا یہ ٹھیک نہ ہو تو کوئی بھی اس کی نمازوں پر، عبادتوں، ریاضتوں پر بھروسہ کرنے کو تیار۔ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر و فکر، یہ نیم شبی، یہ ریاض تیری خودی کے اگر پاسباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو کچھ تو بتا رہا ہے، عبادتیں، ریاضتیں، پرہیزگاریاں، یہ اگر تیرے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکی، نماز بے حیائی سے نہیں روک سکی، اور تیرے صدقات و خیرات کرنا تیری زبان کو میٹھا نہیں کر سکے، تیرے لہجے کو حسین نہیں کر سکے، تو تیری ساری یہ عبادتیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، ہم جب دنیا کے اندر جاتے ہیں، لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، تو لوگ ہماری دیانتداری سے، ہماری سچائی سے، ہمارے وعدوں کی پابندی سے، ہمارے اخلاص سے، ہماری عاجزی سے، ہماری محبت سے ہمیں پہچانتے ہیں۔ لوگ لوگوں کو وردیوں سے نہیں پہچانتے۔ لوگ جب لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کس طرح کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ امتی کی ساری زندگی یہ دوڑ رہتی ہے کہ میں کسی طریقے سے قرب مصطفیٰ کو پاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم مجھ پہ ہو تاکہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی میرے معاملات سنور جائیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کسی کے لیے کہ حضور اسے اپنا محبوب کہیں اور قیامت کے دن اسے سب سے زیادہ قریب بٹھائیں۔ تو کریم فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میرا محبوب کون ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اور یہ بات حضور نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ فرمایا جانتے ہو میرا محبوب کون ہے؟ جانتے ہو قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ حضور تو اشارتاً بھی کوئی بات کریں تو بڑی بات ہے، 3 بار ایک بات کو دہرا کے محبوب نے فرمایا میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ ساری محنت اپنے ظاہر پر نہ کریں، سارا وقت کپڑوں کو سجانے سنوارنے میں نہ گزار دیں، سارا ٹائم اپنی تصویروں کو درست کرنے میں ضائع نہ کر دیں۔ اپنے رویوں کو، اخلاقیات کو، اپنے معاملات کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی روزمرہ کی زندگی کو اچھے طریقے سے آراستہ کریں، مزین کریں۔ اور چند ایک چیزیں تو ایسی ہیں جن پر اور زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز جس کی طرف میں آپ کا اشارہ کرنے جا رہا ہوں، وہ اہم چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری طبیعت کے اندر درگزر کتنا زیادہ ہے، معاف کرنے کا مزاج کس حد تک ہے۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ صرف میرے معیار کے مطابق چلیں، میری طبیعت کے مطابق ڈھلیں، تو پھر تو میں ان کے ساتھ وقت گزارنے کو تیار ہوں، لیکن اگر ہمیں کبھی سامنے والے کی طرف سے مخالف رائے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی وہ کچھ اپنی بھی رائے رکھتا ہے اور کچھ اپنی بھی مجبوریوں کا اظہار کرتا ہے تو ہم درگزر کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ بنایا۔ انسان کے اندر بحیثیت انسان خامیاں بہرحال باقی رہتی ہیں، تو چونکہ اس میں خامیاں باقی رہتی ہیں تو ہمیں اس کی خامیوں، غلطیوں اور بشری کمزوریوں سمیت اس سے پیار کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کوئی غلطی ہی نہ کرے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہی نہ رہے، کوئی اس کے اندر بشری تقاضا باقی نہ رہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہی سرے سے غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل معصوم تو فرشتوں کو بنایا ہے، فرشتے معصوم ہیں، پر اشرف المخلوقات اللہ نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے یہ آزمائش رکھی ہے، تو انسانوں کے اندر کمزوریاں رہیں گی،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ اپنا غصہ نکالنے پر قادر بھی تھا لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، فرمایا اللہ اس کے دل کو امن سے بھی بھر دے گا اور ایمان سے بھی بھر دے گا۔ نہیں، غصے کو کنٹرول کرنا ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ ہوں گے کچھ لوگ بیچارے جو کمزور ہوں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کا غصہ سہتے ہوں گے، یا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے محبت بے پناہ کرتے ہوں گے، اس لیے آپ کا غصہ برداشت کرتے ہوں گے، لیکن حضور نے جو ہمیں اخلاقی رویے سکھائے ہیں ان میں تو محبوب نے فرمایا وہ پہلوان ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے غصے کو، غیظ و غضب کو وہ ذرا سنبھال کر رکھے۔ ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ مومن ہے، حضور علیہ السلام کے غلام ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ بولیاں بول لیتے ہیں لیکن چونکہ اندر ایک مومن بستا ہے، حضور کا غلام بستا ہے، تو پھر دل پچھتاتا ہے، سینے میں بات کھٹکتی ہے۔ میرے بھائی بہت پہلے سے اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنے آپ کو غیظ و غضب سے، ناراضگی والے جملے بولنے سے بچائیں۔ ہاں بالکل ناراض نہ ہونا بھی زیادتی ہے، ناراض ہونا بھی چاہیے اور بڑا زبردست ہونا چاہیے، سخت شدت کے ساتھ غصہ کرنا چاہیے، پر کب؟ جب اللہ کی حدوں کو توڑا جائے، جب شریعت کی مخالفت کی جائے اور بے جا دین کی باتوں کو چھوڑا جائے، اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی اپنی ذات کے لیے حضور ناراض نہیں ہوئے، لیکن اگر اللہ کی حدیں توڑی جاتی تھی تو ناراض ہوتے تھے۔ چاہیے نا والد کو کہ بیٹا جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو ناراض ہو، بیٹی پردہ نہ کرے تو ناراض ہو، چاہیے نا اسے کہ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے، حکمت کے ساتھ سمجھائے، دانائی کے ساتھ تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ آپ کا دل اس وقت پوری طور پر ناراض ہو جب آپ شریعت کی مخالفت ہوتے ہوئے دیکھیں۔ 10,000 گم ہونے پر تو جس کا دل پریشان ہوتا ہے، لیکن نماز ظہر قضا ہونے پر جسے کوئی اثر نہیں ہوتا، جو چند منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ نوکری سے لیٹ ہو تو احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن کئی دن بیت گئے، فجر نہیں پڑی، کتنے دن گزر گئے، سویرے اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھا، توجہ نہیں ہوتی۔ 2 حدیثیں اکٹھی عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے ان دونوں روایات پر غور کرنا ہے۔ ایک قاضی اجاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھی اور ایک امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمائی۔ صحابہ فرماتے غزوہ احد کے موقع پر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا پر خون بہتا ہوا دیکھا، کفار نے سنگ باری کی، تکلیف دی حضور کو، مقدس رخساروں پر خون بہا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے نا یہ برباد ہو جائے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے لان تان کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اور نبی کریم نے دعا فرمائی یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اس موقع پر جب حضور کو ذاتی طور پر تکلیف دی گئی ہے، مقدس چہرہ نور پر خون بہ رہا ہے اور صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، اور احد کے میدان میں حضور کا وہ رنگین چہرہ خون سے بھرا ہوا دیکھ کر طبیعتیں مچل رہی، تڑپ کے عرض کی حضور کریں دعا یہ تباہ ہو جائے۔ فرمایا نہ بھائی، کوئی لان تان کرنے والا نہیں، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے دفاع کرتے وقت نماز عصر مسلمانوں کی قضا ہوئی تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا، کہا اے اللہ ان کے پیٹ آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز عصر لیٹ کی، ہماری نماز لیٹ کر دی، صلاۃ وسطیٰ لیٹ کر دی، ہمیں تیرے حضور جھکنا تھا، ہمیں وہ نماز پڑھنی تھی جو بڑی قیمتی ہے، نماز عصر انہوں نے ہماری نماز لیٹ کر دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے۔ حضور کا سارا چہرہ لہو سے بھرا ہے، پر ذات کے لیے دعا نہیں کی کہ یہ تباہ ہو جائیں، پر ایک نماز لیٹ ہو گئی۔ صحابہ کی عصر قضا ہوئی تو کریم نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ بھر ان کے پیٹ آگ سے۔ او سنگیو،
आओ यारो अपना इखलाक तो देखें, मेरी भी फजर कज़ा है, मेरे पुत्र की भी कज़ा है, मेरी जवान बेटी भी जम के सो रही, कभी माथे पर शिकन तक नहीं आई, लेकिन मेरी रोटी लेट हो जाती है तो मैं सारा घर सर पे उठा लेता हूं, जमीन आसमान एक कर देता हूं। मेरे बच्चे, आपके बच्चे हमारी निगाहों के सामने वो पूरी तरह बुरी सोसाइटी का शिकार हो जाए और वो जाने किस किस गुनाह में लग जाए, माज़अल्लाह शिकन तक नहीं आती, लेकिन मेरे कपड़े वक्त पर इस्त्री नहीं हुए, मुझे टाइम पर फुला चीज नहीं दी गई, आसमान सर पे उठा लिया जाता है। हुजूर ने तो हमें ये इखलाक सिखाया है कि लहू से तेरा वजूद भी जात के लिए भर दिया जाए तो जुबान से लान तान ना करना, ये तेरे नबी का तरीका है। हाँ, उस शख्स से बचना जो तेरी नमाजों को कज़ा करने का जरिया बने। ऐसे लोगों के बारे में तेरा रवैया सख्त होना चाहिए, जहां तेरी इबादत, तेरी अल्लाह की बंदगी दांव पे लगती तुझे नजर आए। खुदा रहा, दीन का मिजाज तो समझे, हम किस तरफ चले। और फिर यहां मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात भी अर्ज कर दूं, हुजूर राजी नहीं है उस बंदे से जो मिलाद की झंडियां लगाए और नमाज छोड़ दे, जो जलसा वक्त पे कराए, महफिल के लिए सुबह शाम एक कर दे और नमाज के मामले में सुस्ती करे। ऐसे ही जानबूझकर अगर बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद करेगा तो उसका माना क्या है? आपके छुप जाने से और जरा किसी बरकत वाली चीज के पीछे छुपने से शरीयत का हुक्म बदल जाएगा, असल चीज तब्दील कर दी जाएगी। हकीकतें हकीकतें रहती हैं, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। शरीयत का हलाल हलाल रहेगा और हराम हराम रहेगा। थोड़ा सा अपनी जात के लिए माफी दे के तो देखें, गलती हो गई है बहू से, उसके अब्बा जी ने पंचायत में आके पगड़ी खोल के तेरे पैरों के सामने रख तो दी थी, उसके भाई ने हाथ भी बांधे थे कि आइंदा नहीं करेगी, चल कर दे माफ, कोई बात नहीं, कोई कुफ्र नहीं हो गया। हो गई है ना गलती तेरे मुलाजिम से, बेचारा गरीब है, वो कहीं और जाके इस उम्र में बुढ़ापे में कहां नौकरियां ढूंढता फिरे, चल हो गई है गलती, माफ कर दे, दरगुजर कर दे। चल तेरा पड़ोसी गरीब आदमी भूल गया था, थोड़ा सा कर दे दरगुजर। लेकिन हम उस मुआशरे, उस सोसाइटी में रहते हैं जहां हर वक्त जज बने रहने का शौक है लोगों, फैसले करना और मुतलकुल इनान बन के करना, और बस जी बस मैंने कह दिया है, अब दोबारा से मैं किसी की बात नहीं सुनता। आप मुझसे नाराज ना हो जाए तो यहां तो मस्जिद की कमेटी का सदर किसी से कंट्रोल नहीं होता, सारा कुछ बिगड़ता है तो बिगड़ जाए इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन हमारा मिजाज है, मां बदौलत ने जो कह दिया वो होके रहेगा। पत्थर बरसाने वाले, तकलीफें देने वाले, अजियतें देने वाले हुजूर के सामने गर्दनें झुकाए खड़े थे, बताओ भाई तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं, फतेह मक्का के दिन ऐलान हो रहा है। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने मेरे महबूब के अजमतों वाले बाप का जिक्र छेड़ दिया, कहने लगे आप भी बड़े ही करीम हैं, और आपके वालिद अब्दुल्ला भी बड़े ही करीम थे, बड़े करीम बाप के बेटे हैं आप, वो बड़े करीम थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुमने ये कहा है तो जाओ, फिर तुम पर कोई बदला नहीं, तुम्हारे साथ वही सलूक करना है जो जनाब यूसुफ ने मिस्र आए हुए भाइयों के साथ किया था। उन्होंने कुएं में फेंका था और जनाब यूसुफ ने सीने से लगा लिया था, लिहाजा तुम्हारे साथ वही कुछ करना है। वो लोग, हुजूर ने उन्हें माफ कर दिया। मैं अगर एक जुमला कहूं तो शायद आपको अच्छा लगे और आप कहे कि यह जुमला कोई किसी अच्छे अदीब ने और किसी अच्छे दानिश्वर ने बड़ी अच्छाई से कहा है। हुजूर ने उन्हें माफ करके रिहा कर दिया, पर वो कयामत तक के लिए मेरे नबी की जुल्फ के कैदी बन गए। फरमाया जाओ ना जाओ, मैंने तुम्हें रिहा किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें रिहाई दी और उन्होंने बुलंद आवाज से कलमे पढ़ने शुरू कर दिए। वो सारे हुजूर की जुल्फ नाज़िनी के गुलाम हो गए। माफ करके किसी को गुलाम बनाया जा सकता है, बदला लेकर गुलामियां नहीं होती, मोहब्बतें परवान नहीं चढ़ा करती, लेकिन वो हमारी तबीयत है ना, मिजाज है। एक तो माफ करें। दूसरी बात, हमारे जो मातहत लोग हैं ना, मातहत, उनके बारे में अपना रवैया ठीक करें। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं ना,
या मालिक ने उन्हें कोई ओहदा दे दिया है, या उनके पास कोई 10, 20, 50, 200 लोग काम करते हैं, वो थोड़ा सा सोचें किसी वक्त बैठ के कि मैं आज एक फैक्ट्री का ऑनर बनकर और एक इदारे का सरबराह बन के बैठा हुआ हूं, अगर कल मुझे वहां खड़ा होना पड़ जाए जहां मजदूर खड़े हैं तो फिर मेरा हाल क्या हो। वो जो अपने मातहत के साथ हमारा रवैया ना, यानी हुक्म चलाने का एक मिजाज है। वो मैं एक दफा एक बड़ी महफिल नात में मेहमान खुसूसी बना लिया गया, तो मैं नीचे उतर रहा था, तो कोई साहब थे उस महफिल में जो किसी खास नशिस्त पर वो भी बिठाए गए थे और मेरे साथ वो बातें भी कर रहे थे। बातें क्या करनी होती हैं, बाज़ों का ज़्यादा मसला तो तस्वीरों का होता है, तो भी चल रही थी और निज़ाम चल रहा था आगे आगे। तो मैं जब नीचे उतरा तो एक गरीब आदमी मेरे गले में फूलों का हार डाल के कहने लगा, पीर साहब मैं भी सीना मिला लूँ। तो उनसे सीना जो मिला तो मेरे कान में कहने लगे, वो जो आपके साथ कान में हंस हंस के बातें कर रहा था, महफिलें बड़ी बड़ी कराता है, उसे को मजदूरों का हक भी सही अदा किया करे। आज भी कीती जाते हो तो लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमां दा भेज मसीती जाते हो, तुसी फट दिलाते सींदे नहीं, आ टोपियां सीपी जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, एवं ही नफला नीति जाते हो और दसो ते सही बुल्ले शाह नू एक ही कीती जाते हो। अजीब मिजाज है। नवाफिल कभी तरजीह उस तरह नहीं होनी चाहिए कि फर्ज पीछे रह जाए। बहरहाल जिसका जो हुक्म है वो बात वही आनी चाहिए। अपने मातहत के हक में एक शख्स ने हुजूर से पूछ लिया, एक साहब ने अर्ज कर ही दिया, उन्होंने बात ही कर दी, अर्ज की, ये सुनने अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। कहा या रसूलल्लाह मेरा मुलाजिम बड़ी गलतियां करता है, आखिर कितना को माफ करूं, कोई हद भी होती है, बड़ी गलतियां, बड़ी कोताहियां, बड़ी कमजोरियां। तो उसने गिन के माफ करने के लिए, हुजूर कितनी बार माफ करूं, आखिर बाज लोग बाज बातें झिलमिला के करते हैं ना जी, हुजूर आखिर कितना को माफ करूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गोया फरमाया, अगर तूने गिन के ही पूछा है ना तो चल इस तरह कर, एक दिन में 70 बार तो माफ किया करना। एक दिन में कितना माफ करना है, तजर्बा तो करें कि क्या हमने कभी 7 दफा भी माफ किया एक दिन में। हुजूर ने फरमाया 70 दफा माफ कर। और एक शख्स को तो नबी करीम ने इन लफ्जों से तंबीह फरमाई, फरमाया तेरे गुलाम पर जितना तुझे हक हासिल है ना तेरे इख्तियार में, तेरे रब को उससे कई गुना बढ़ के तेरे ऊपर इख्तियार है। या रसूलल्लाह इनका करें क्या। तो नबी पाक ने फरमाया अपने गुलामों को इस तरह रखना, ये जो बड़ी बात करते हैं ना इंसानी हुकूक की, वो मुलाजम ने सूट दे रहे ने, कह नवा ही है, मैं कदी वारी पाया है नवा ही है, लिहाजा तो भैया आपको बगैर जो नहीं पहना था वो देना चाहिए था ना, मुलाजम को नया खरीद के देते ना आप। यहाँ तो लोग ज़कात बांटते हैं अपने मुलाजमों पे, तो सियासी ज़कात बांटते हैं। हाँ उसको पैसे जो वक्त वो वक्त काम आ जाएगा, थोड़ी थोड़ी करके वहां बांटो, जब टाइम मिलेगा तो बुला लेंगे। खूब करे हम तो से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, गोली अगर चेक कड़वी है पर हो सकता है शिफा हो। हर दीनी काम में भी सियासत करते हो, जात के लिए इस्तेमाल करते हो। सुनो ये मेरे नबी पाक का इखलाक है। या रसूलल्लाह गुलामों से किस तरह गुजारा करे, पर मैं जिस तरह का खुद खाना उसी तरह का इन्हें भी खिलाना, जिस तरह का खुद पहनना उस तरह का इन्हें भी पहनाना सियासता में मौजूद है। और फरमाया इनकी ताकत से बढ़कर कभी इन्हें काम ना बताना। और मेरे महबूब के गुलामों ने तो इस तरह अमल किया कि हजरत अबू ज़र गिफारी जैसे सरदार अपने घर से निकले तो गुलाम साथ था, सामने से एक सरदार देख के हैरान हो गया, कहने लगा अबू ज़र ये कौन है। फरमाया मेरा गुलाम है। कहा हद हो गई यार, उसके कपड़े कीमती हैं और तुम्हारे कमजोर हैं, ये इनकलाब कैसे आया। तो जनाब अबू ज़र गिफारी फरमाने लगे ये मेरा इनकलाब नहीं, ये मोहम्मद अरबी का दिया हुआ इनकलाब है। ये किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया। गालिबन एक गैर मुस्लिम के शेर हैं ये, कहता है ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्र यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। जब हजरत बिलाल को काबे की छत पर अजान पढ़ने की बारी आई तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया था कि हुजूर काफिर पहले ही मर गए, तो हजरत बिलाल को काबे की छत पे देखेंगे तो और मर जाएंगे।
تو یا رسول اللہ روز بلال نہیں پڑھنی ہے، اگر اجازت ہو تو کوئی اور نہ پڑھ لے. تو فرمایا نہ بھائی، اذان تو بلال ہی پڑھیں گے اور کعبے کی چھت پہ پڑھیں گے. اور حاکمی کا بنتا ہے، کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، تیری نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا غلاموں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنے کا. جناب حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ وقت جس وقت میں حضور کا وصال ہوا اور وہ مرض جس مرض کے ساتھ ظاہراً سرکار کا وصال ظاہری ہوا، فرماتی ہیں اس وقت بھی میں نے حضور سے جو آخری جملے ظاہری طور پر سنے وہ یہی تھے کہ نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، سخت لہجہ، آمرانہ مزاج. میرا ایک جاننے والا شخص ہے، اس کے ہاں سے نا کوئی 40-50 لوگ تنخواہ لیتے ہیں. کوئی ادارہ ہے تو وہاں اس کا بنایا ہوا تو 40-50 لوگ تنخواہ لیتے ہیں. تو ایک دن کسی تنخواہ لینے والے شخص نے اس سے آ کے کہا یار ادارہ تیرا ہے تو ہم تیری قدر بھی کرتے ہیں، تو دل کرتا ہے تنخواہ تو دے. تو اس بندے نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا غریب ماں کا بیٹا ہوں اور کسان باپ کا بیٹا ہوں، کسی کو تنخواہ دیتے ڈر بڑا لگتا ہے. تو اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، ڈر لگتا ہے. اگرچہ میرے سائنوں سے جاتی ہے، میری اطلاع سے جاتی ہے، پر مجھے ڈر آتا ہے، مجھے خوف آتا ہے. میں اور کسی کو تنخواہ دوں، میں نہ تو مجھے خوف آتا ہے. یہ باہر ہی کوئی اور ہی کرے، میرے والا کام. اپنے اندر احساس پیدا کرو یار 4 لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، آپ یقین کریں خون خوش کیا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اپنے ملازمین. ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں، عورت بیچاری کی عقل ناقص ہوتی ہے، عورتوں سے اچھا اپنی گھر والی کے بارے میں رویہ نرم، مقابلے کی فضا نہ پیدا کریں اپنے گھر میں. نبی پاک علیہ السلام نے ناز برداری فرمائی ہے ازواج مطہرات کی. حضور کا سلوک کریمانہ رہا ہے، محبوب کی شفقت رہی ہے، سخت ترین لہجہ اور رونق والا مزاج اپنی گھر والی کے حق میں. یہ بھی انداز نبی پاک علیہ السلام کا دیا ہوا نہیں ہے. حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں اور دیر تک خوشگوار موڈ، اور گھر جاتے ہی لہجہ ترش، اور جناب آپ بابا میں تھکا ہوا آیا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ باتیں سننے کا. یہ حضور کا دیا ہوا اخلاق نہیں ہے. وہ تو لباس ہے مرد عورت کا اور عورت مرد کا. ایک تیسری بات اپنے ذہن میں اور ضرور آج ہم نے بٹھا کے جانی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نا مزاج مروت والا ہے، مدارات والا ہے. آج کچھ لوگوں کو شوق ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں جی بات سچی کرتا ہوں جی، میں بندہ ذرا کھڑا ہوں جی لہذا لوگوں کو پسند نہیں. یہ آپ کی ذاتی کی ہوئی تشریح ہے. کھڑا بندہ لوگوں کو بڑا پسند ہوتا ہے، آپ کھڑے ہوں گے پر آپ کا رویہ کھڑے لوگوں والا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں جی بات سچی کرتا ہوں لہذا کڑوا ہوں. او بھائی کائنات میں سب سے زیادہ سچے مدینے والے محبوب ہیں، لیکن حضور کا لہجہ تو شہر سے بھی زیادہ میٹھا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں سچا ہوں تو کڑوا ہوں. سچائی تو میٹھی ہوتی ہے، سچائی تو حسین ہوتی. آپ کا انداز کڑوا کچھ اعلیٰ ہے. میں جی سچ آپ اصل میں سچ بولتے ہیں دوسروں کے بارے میں، 2-4 سچ اپنے بارے میں بھی بولیں اور بول کر کہیں کہ یہ میرے اندر کمیاں ہیں. بولیں سچ. دوسروں کی غلطیوں کا تو شک ہوتا ہے نا، اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے نا کہ یہ میرے اندر ہے. اپنی چھپائے پھرتے ہو، اپنیوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہو، اپنے اوپر ملمر میک اپ کیے ہوئے. 2-4 سچ اپنے بارے میں بولو نہ پتہ چلے. تم نے تو جب بھی سچ بولا ہے دوسرے کے بارے میں بولا ہے. تو یہ ملوث مدارات نبی پاک کے غلام بیدام تھے صحابہ. حضور کبھی کسی کا نام لے لیتے تو وہ سمجھتے کہ ہماری تو معراج ہو گئی ہے، اور حضور کسی کو نام لے کے بھی ڈانٹ دیتے تو وہ سعادت سمجھتے، قربان ہوتے. لیکن یہ میرے نبی پاک کی مروت کا انداز ہے، یہ حضور کی مدارات. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب
وہ آپ کے ڈھیلے ڈھالے ہونے سے حالات خراب ہوئے ہیں. او بھائی کیا کرے, لہجہ مروت والا ہے, کیا کرے انداز پیار والا ہے, کیا کرے کوشش کرتے ہیں, ہمت پکڑتے ہیں, دل کرتا ہے کئی دفعہ 4 سختیاں میں نے بھی کرنی ہے, پر وہ کیا کریں, کسی فقیر کے ہاں بیٹھنے والے ہیں, انہوں نے اندر سے وہ سارا انداز ہی سارا نکال دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحابی کا نام لے کر بھی اگر کبھی اس کو سمجھا دیتے تو وہ اپنی سعادت سمجھتا, لیکن حضور کی بارگاہ میں اگر کسی کی شکایت آتی تھی نا تو نبی پاک کبھی بھی اس کا نام لے کر بات نہیں کرتے تھے, مجموعی بات کر دیتے. فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا. وہ مجموعی بات ہوتی تھی تو جس کی ہوتی تھی وہ خود بخود سمجھ جاتا تھا. حضور نے ایک مقام پہ فرمایا کمزور خیالات والے نہ بن جانا, کہنا کہ لوگ اگر میرے ساتھ اچھا کریں گے تو میں بھی اچھا کروں گا, اگر لوگ برا کریں گے تو میں بھی برا کروں گا. اس طرح کا رویہ نہ کرنا, بلکہ اعلیٰ اخلاق, آپ کی طبیعت میں مروت ہو. ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے بڑی انوکھی بات کی, اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا, یہ میرا اور آپ کا بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے. اس طرح کی باتیں ڈھیر سارے لوگ آ کے کرتے ہیں. انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے چچا زاد بھائی ہیں, میں ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں, انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ نہیں کیا. مجھے جب بھی ان کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے انکار کیا ہے, اور انہیں جب بھی ضرورت پڑی ہے میں حاضر ہوا ہوں. یا رسول اللہ اب تو میں اتنا پریشان ہوا ہوں کہ میں نے قسم اٹھا لیا کہ اب میں بھی ان کے کسی کام نہیں آؤں گا, طے کر لیا ہے. تو حضور حکم کیا ہے, میں قسم اٹھا آیا ہوں کہ بس ختم. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قسم کا کفارہ دے لے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک ہی کر. تو اپنا رویہ ان کے بارے میں وہ نہیں کر سکتا جو ان کا رویہ, تو نے اس نے سلوک کے. اور یار یہ کوئی کمال ہے کہ اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ برا ہوں. اچھا ایک اور بات آج کل نوجوان بڑی کر, وہ جی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے, برداشت ہی غلط بات کرنی ہوتی ہے, غلط رویہ ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے, صحیح کو تو برداشت کرنا ہی نہیں پڑتا. اگر آپ سے غلط لہجے برداشت نہیں ہوتے, بے مروت لوگ برداشت نہیں ہوتے, تو آپ سے برداشت کیا ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے ہم سب کا اتنا بڑا مسئلہ حل کیا, یا رسول اللہ قسم اٹھا لی ہے اب میں بھی وہی کروں گا جو وہ کرتے ہیں. تو حضور نے گویا سبق دیا, میرے غلاموں کی یہ شان نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے سن بھائی, تو قسم کا کفارہ دے لیکن تو نے حسن سلوک ہی کرنا ہے. تو نے اپنا رویہ ان کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کرنا, تو نے اپنا رویہ ہمیشہ ان کے ساتھ. ایک اور بندے نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ داروں کا سلوک میرے ساتھ بڑا ہی جاہلانہ ہے, میرا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہے. ویسے میں اور آپ تھوڑا تجربہ کر لیں, وہ صحابی تو سچ بول رہے تھے بالکل. ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ اس معاملے میں سچے بھی نہیں ہوتے, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں رشتہ داروں سے بڑا اچھا ہوں, پر یہ تو دوسرے سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا, یہ تو سامنے والا اپنا رویہ بتائے گا تو پھر سمجھ آئے گی. ورنہ تو پنچایت میں ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ نیک میں ہی ہوں. آپ جس کی بات سنیں وہ فل سچا ہوتا ہے. یہ تو دوسرا بھی اپنی بولی بولے گا تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. لیکن صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نیکی کرتا ہوں, وہ جہالت کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں. یا رسول اللہ میں پیار کرتا ہوں, ان کی طرف سے ہمیشہ جفا ہوتی ہے. تو یہ مروت سکھائی ہے حضور کے اخلاق نے. میرے کریم محبوب فرمانے لگے اگر واقعی ایسا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے کہ وہ زیادتی کرتے ہیں تو نیکی کرتا ہے, تو کریم فرمانے لگے پھر تو انہیں راکھ چٹا رہا ہے. اور حضور فرمانے لگے جب تک تو ایسا کرتا رہے گا رب تیری مدد فرماتا رہے گا, اللہ تیرے لیے مددگار پیدا کرے گا. اپنی مروت کو کبھی نہ کچلیں. سامنے والا کرے گا رویہ جس طرح کا بھی اس نے کرنا ہے, جو بھی اس کی طبیعت ہے وہ کرے گا, اور کرتے رہتے ہیں لوگ, لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے رویوں کو کبھی بھی کمزور نہیں کرنا, کسی مقام پر بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے چھلکے کہ ہم نے مروت چھوڑ دی ہے. اور چوتھی اور آخری بات جس کے بعد ہم نے اختتام کی طرف بڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ایک بہت بڑا اخلاق یہ سکھایا ہے کہ نیکی ہمیشہ یک طرفہ کرنی ہے. نیکیوں کو تجارت نہیں بنانا, دوسرا بھی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا. یہ ہمارے ہاں نا
ایک رواج ہے کہ وہ میری طرف آیا تحفے بڑھا کے تو پھر میں بھی اس کی طرف تحفے بڑھا کے جاؤں. نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اجر اللہ سے لینا ہے، بندوں سے نہیں لینا. نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق یہ ہے کہ محبوب ہمیشہ یک طرفہ خیر خائی کرتے تھے، کبھی مطالبہ نہیں کرتے تھے سامنے والے سے کہ وہ بھی خیر خائی ہی کرے. آپ دیکھیے طائف والوں نے کیا کیا، مکے والوں نے کیا کیا، دیگر بہت سارے قبائل تھے، ان کا رویہ حضور کے بارے میں کیا تھا. لیکن نبی پاک کا رویہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ اگر مکے میں قحط پڑ گیا تو حضور نے غلہ بھجوایا، اگر وہاں حالات خراب ہوئے ہیں تو نبی پاک نے ان کے لیے دعائیں فرمائی ہیں کہ یا اللہ باران رحمت فرما. وہ لوگ بدر کے اندر تلواریں لے کر لڑنے کے لیے آئے، لیکن حضور کا عالم یہ ہے کہ محبوب فرماتے ہیں ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. اگرچہ یہ لڑنے آئے تھے اور ہمارے قیدی بنے ہیں، اگرچہ ان لوگوں نے بڑا ستایا تھا، پر حضور فرمانے لگے یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. نیکی یک طرفہ ہوگی. آپ یہ اس چکر سے اگر تو اخلاق والا بننا